زینب کو وہ پہلو ہے شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، اور ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ جزاک اللہ ماشاء ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جزاک اللہ، سلامت رکھے آپ، اللہ سلامت رکھے۔ اس کے بعد حضور قبلہ کعبہ جناب ریحان سید ریحان حیدر جدید صاحب کو مجلس خطاب کریں، اور یہ آج کی مجلس جو ہے یہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے منعقد کی ہے، ان کی اس سلسلے میں سورہ فاتحہ ان کے اور ان کے مرحومین کو اور جو دیگر مرحومین ہیں ان کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ایک اور رضا رضوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا اور کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں، اور اس آیہ کریمہ کے بالخصوص صدقے میں وہ مومن گراں کریم ہمارے جو ICU میں ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔
عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا جو ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، میں نے بھی یہ سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کی آواز سے کیوں نہ آواز ملا دی جائے اور اسی قرآن مجید کے سورے سے اپنی مجلس کا آغاز کیا جائے جو کہ سورہ قدر ہے، اور اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور ویسے بھی آج چونکہ شب قدر ہے اور شب قدر کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ہدیت الزائر میں منقول ہے کہ یہ رات شب قدر کی پہلی 2 راتوں سے افضل ہے۔ جس رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 2 راتیں گزری ہیں ان سے افضل ہے، یہ نقل کیا گیا۔ اور بہت سی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جو روایات منسوب ہیں، جیسے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتح الجنان میں لکھا ہے کہ یہی شب قدر جو ہے وہ یہی ہے، اور بات یہ اصلیت کے قریب تر بھی ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ شب قدر کی تاریخ ہے۔ اس میں بہت سارے اعمال بھی ہیں جو آج کی رات میں انجام دینے ہیں۔ جیسا پہلا اعمال میں آپ حضرات جانتے ہیں، اب تو آپ کے یہاں سن سیٹ ہو چکا ہوگا، لیکن آج کی شب میں غسل کرنا، غسل کرنے سے ایک عظیم ثواب ہے اور انسان کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جو سورج کو غروب کے وقت غسل کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب کا ادا کرنا، جس کا وقت آپ کے یہاں شاید گزر گیا ہوگا، لیکن اگر غسل کے ساتھ اعمال کیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں 4 چاند ضرور لگیں گے اور اس کا ثواب بیشتر ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ تو غسل کا تھا۔ یہ تینوں راتوں میں کچھ اعمال کامن ہیں، کچھ اعمال جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ کامن اعمال کی طرف ہم جائیں گے تو غسل ہے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز شب قدر ہے۔ نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ جب یہ دونوں رکعت ختم ہو جائیں اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح ہے، اور پھر وہ قرآن کے اعمال ہیں دعا پڑھنے کے بعد۔ یہ کامن اعمال تھے، مشترک اعمال۔ لیکن آج کے جو مخصوص اعمال ہیں شب 23ویں کے، اور ایک بڑی شب قدر ہے، اس میں سورہ حام میم دخان پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے آج کی رات میں۔ دوسرا، اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ تلاوت کیا جائے۔ اور اس رات میں خصوصاً رات کے وقت میں دعائے سلامتی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جو کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دعا کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا کی تاکید کی گئی ہے، اللہم امدد لی فی عمری و اوسع لی فی رزقی، پروردگار میری عمر میں اضافہ فرما، میرے رزق میں وسعت فرما، میرے بدن کو درست فرما اور میری آرزو کو پوری فرما، اور اگر میں بدبختیوں میں ہوں تو میں تیرا چونکہ بندہ ہوں، مجھے ان بدبختیوں سے نکال۔ یہ اس دعا کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور دعا ہے، میں یہ صرف اس لیے مخصوصاً آپ کو سرخیاں دے رہا ہوں کہ آپ مفاتح الجنان میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں اس تمام ترتیب کے ساتھ میں موجود ہے۔ پھر ایک دعا ہے کہ اے معبود، ایسا کہ تو جو یقینی معاملوں کی پشت و پناہی جیسے کرتا ہے، جو چیزیں تو نے آج کی شب میں معین و مقدر فرمائی ہیں وہ میرے نصیب میں معین و مقدر فرما دے۔ تو یہ کافی اعمال اور دعائیں ہیں۔ اور ان دعاؤں کے بعد عزیزان گرامی، دعاء الاسلام میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جو کہ حضرت رسول خدا کی طرف منسوب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں پیغمبر اسلام سے منسوب ہے کہ جب آخری عشرہ تھا، جو یہ عشرہ مغفرت چل رہا، عشرہ مغفرت میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے پیغمبر اسلام اور عبادت الہی کے لیے کمر باندھ لیتے تھے۔
اور 23ویں کی رات آپ اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے اور پھر جس پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے دیتے تھے تاکہ آج کی رات میں نہ سوئیں اور اعمال کریں۔ اب یہ روایات ہیں، کتاب مفاحۃ الجنان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی۔ آپ حضرات کو آواز آ رہی میری؟ آ رہی ہے حضور، بہت بہترین۔ اچھا، چونکہ آپ کی طرف سے ادھر کچھ سبحان اللہ یا ماشاءاللہ یا صلوات کی آوازیں میں نے نہیں دیکھی، تو میں نے کہا کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو گیا ہوں، لہٰذا ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آج ہی کی رات میں جو منسوب ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس رات اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہیں دیتی تھی۔ نیند کا علاج یوں کرتی تھی کہ دن کو کھانا کم دیتی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی وہ گھر میں جو دوسرے افراد ہوں، جو بچے ہوں۔ حالانکہ اس روایت سے مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اب یہاں کھانے سے مراد یہ ہوگی کہ افطار کے وقت شاید کم عطا فرماتی ہوں، ورنہ اہل بیت کا گھرانہ تو ماشاءاللہ روزے سے رہتا تھا۔ لیکن بہرحال اس رات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک قیمتی رات ہے اور شہزادی بھی بچوں کو جگاتی تھی۔ ایک روایت میں اور آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کی طرف منسوب ہے کہ امام علیہ السلام سخت خلیل تھے کہ 23ویں رمضان کی رات آ گئی، آپ نے اپنے کنبے والوں اور غلاموں کو حکم دیا مجھ کو مسجد میں لے چلو، اور پھر آپ نے مسجد میں شب بیداری فرمائی، یعنی علالت کے باوجود، بیماری کے باوجود آپ نے شب بیداری فرمائی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ رات بڑی عظیم ہے۔ اب جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے رات کا، اور اسے لیلۃ القدر کہا گیا، اب ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور اسی سے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جو کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کے بارے میں یہ ملتا ہے، جو علماء نے بیان فرمایا ہے، جو کتابوں میں ہے، کہ قرآن اللہ کے یہاں سے ایک دفعہ جب نازل ہوا ہے تو وہ لوح محفوظ میں آیا، اور لوح محفوظ میں دفعتاً آیا، ایک بار میں نازل آیا، اور جب وہ لوح محفوظ میں آیا ہے تو وہ شب قدروں میں آیا تھا، اسی شب قدر میں۔ ایک طرف یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے اور اب ہمارے سامنے جو قرآن آیا ہے تو لوح محفوظ سے تھوڑا 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 کر کے آیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا گیا، چاہے دفعتاً نازل کیا گیا ہو یا تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہو، اس کے بارے میں روایات منسوب ہیں، بڑی مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک روایت لیلۃ القدر کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، محمد وآل محمد۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے جو علماء ذاکرین پڑھتے ہیں اور کتابوں میں ملتی ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہاں لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا یہاں لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بیوی کی طرف نسبت ہے، شہزادی سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت ہے۔ تو میں روایت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، کوئی میں نے نہیں سنی، لیکن ذاکری کے اعتبار سے، ایک خطابت کے اعتبار سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو عزیزان کرام، جب شب قدر میں قرآن مجید جو قرآن صامت ہے وہ نازل ہوا ہے، تو ایک قرآن ناطق بھی اسی شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر ہے فاطمہ، قرآن ناطق ہے امام حسن مجتبیٰ، جو 15 رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب۔ اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے اپنے روزے کو بچاتے ہوئے، خطابت کے اعتبار سے
ہم نے اس کو نازل کیا یعنی قرآن مجید کو، تو ایک قرآن ناطق لیلۃ القدر کی آغوش میں 15 رمضان المبارک کو بھی نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں سبحان اللہ محمد سبحان اللہ محمد محمد۔ تو یہ رات بڑی مخصوص ہے، میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں اس رات کی فضیلت ہے، اس رات میں بیان کوشش کیجئے گا کہ 6 دن کی نماز قضائے عمری ہو جائے، دعائے جوشن کبیر کی بڑی تاکید کی گئی ہے، قرآن مجید کے سوروں کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آج کی رات میں کوئی بھی عمل کرنا 1000 عمل کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک عمل، 1 درہم، 1 پاؤنڈ، 1 ڈالر، 1 روپیہ کسی کو صدقہ دینا 1000 صدقات دینے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ نے معین فرمایا ہے روایات کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آج کی شب میں جب سارے اعمال ہمارے 1000 ہیں، تو اب اگر ہم ایک بار کہیں گے یا علی مدد تو لگتا ہے 1000 مرتبہ کہنے کے برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگر ہم ایک بار کہیں گے یا فاطمہ زہرا تو انشاءاللہ 1000 بار ہمیں شہزادی کا نام لینے کا ثواب ملے گا۔ ہم اس آج کی رات میں ایک مجلس کر رہے ہیں، جس مجلس کا ثواب ہمیں انشاءاللہ 1000 مجالس کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ہمارا لک ہے، ہماری قسمت ہے کہ ہماری آج کی مجلس یا آج کا ذکر خیر جو کہ ملا ہے، ملحق ہوا ہے، وہ شب قدر سے ہوا ہے، یہ ایک قسمت کی بات ہے۔ تو آج کا ذکر کرنا، آج کی حدیث قصہ پڑھنا، آج کا سورہ قدر کی تلاوت کرنا، آج کی رات میں سلام پڑھنا، آج کی رات میں سبحان اللہ کہنا، یہ سب ملٹیپل ہو رہا ہے کم سے کم 1000 بار۔ زیادہ کا تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہو جائے، کم سے کم 1000 تو ہے کہ نہیں ہے۔ اب زیادہ اس کی رحمانیت کے اوپر ہے اور اس کے کرم کے اوپر ہے، خدا عالم کتنا کرم کرے۔ تو آج زیادہ سے زیادہ جاگیے اور ذکر کیجیے۔ ایام گزرے ہیں بھی جو گزرے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ہیں، جو یوم علی کے اعتبار سے دن گزرے۔ ملاحظہ فرمائیے، چونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ مولا کی جو شہادت آئی تھی تو اس میں کوئی مجلس اتفاق سے نہیں ہوئی تھی، چونکہ گیپ زیادہ تھا، تو میں ایک فضیلت مولا کی پیش کر کے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کو شب قدر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہے عزیزان گرامی، اور وہ آیہ کریمہ سورہ نمل کی ہے اور 82ویں آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس میں ارشاد یہ ہوتا ہے آیہ کریمہ میں، کیونکہ مولا کے ایام ہیں تو میں ایک فضیلت مولا کی پڑھنا چاہوں گا۔ اور جب ان پر عذاب کا حکم آ پہنچے گا، کب؟ قیامت کے کنارے، جب قیامت آئے گی اور لوگوں پر عذاب آئے گا تو ہم ایک چلنے والا زمین سے نکالیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرح متوجہ رہیے گا دانی گرامی، کیا کہتا ہے قرآن؟ ہم ایک چلنے والے کو قیامت کے نزدیک زمین سے نکالیں گے، اور وہ نکلنے والا ان لوگوں سے گفتگو کرے گا، جو لوگ وہاں موجود ہوں گے قیامت والے دن ان سے گفتگو کرے گا، اور وہ زمین سے نکلنے والا کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، ہماری آیات کو ٹھکراتے تھے، ہماری نشانیوں کو ٹھکراتے تھے۔ اب یہاں وہ جو دابۃ الارض ہے، جو زمین سے نکلے گا، وہ کون ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی شخصیت کیسی ہے جو زمین سے نکل کر لوگوں سے کہے گا کہ تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے؟ اب میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، قمر عابدی صاحب آج وقت میرے سامنے آپ آ گئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، کہ حذیفہ، چونکہ ہمارے غضنفر بھائی ماشاءاللہ سب کی زیارت کراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلک کر کے، تو مجھے الحمدللہ اس وقت آپ میرے سامنے ہیں۔ حذیفہ یمانی سے ایک روایت ہے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہے کہ دابۃ الارض کون ہے جو قیامت کے دن زمین سے نکلے گا؟ تو پیغمبر نے روایت ارشاد فرمائی ہے لا یدرکھا طالب ولا یفوتھا حارب، وہ اس قدر طاقتور ہوگا زمین سے نکلنے والا کہ کوئی شخص اسے پا نہیں سکے گا، اور کوئی شخص اس سے بچ کر بھی نہیں جا سکے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ غضنفر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا پلیز، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی قیمتی بات میں مولا کی فضیلتوں کی ایک پڑھنے جا رہا ہوں۔
وہ جو زمین سے نکلے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا کوئی شخص اسے پا نہیں سکے گا اور کوئی اس سے بچ کر بھی نہیں جا سکے. جا نہیں سکے گا. دیکھیں زیدی صاحب اب ایک اگلا جملہ سنیے گا میں جو خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں روایت کا. اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو منسوب ہے وہ مومن کی پیشانی پر نشان لگائے گا تو مومن کی پیشانی پہ مومن لکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. وہ زمین سے نکلنے والا توجہ چاہ رہا ہوں زمین سے نکلنے والا کافر کی پیشانی کو داغے گا تو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا جائے گا. واہ 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 واہ. یہ زمین سے نکلنے والا مومن کی پیشانی پہ نشان لگائے گا تو مومن لکھا جائے گا. کافر کی پیشانی کو داغ دے گا تو کافر لکھا جائے گا. اس کے پاس عصائے موسیٰ ہوگا اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. کیا بات. واہ واہ. بس آپ پہنچ گئے زانے گرامی مجھے اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے. اس کے پاس عصائے موسیٰ ہوگا سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. تفسیر علی ابن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق کی طرف ایک روایت منسوب ہے. امام نے ارشاد فرمایا ایک شخص عمار یاسر کے پاس میں آیا اور عمار یاسر سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جس نے بہت پریشان کر رکھا ہے اور مجھے شک میں ڈال دیا ہے. تو عمار نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یہ آیت ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. اور جب قیامت کا وقت پہنچے گا تو زمین سے ایک دابہ نکلے گا زمین سے ایک چلنے والا نکلے گا. تو عمار یاسر کہتے ہیں تو پھر اس نے تجھے کیا تعجب میں ڈالا؟ تو وہ کہتا مجھے تعجب میں یہ ڈالا مجھے پتہ نہیں وہ دابۃ الارض کون ہے. تو عمار نے ایک جملہ کہا خدا کی قسم جب تک میں تمہیں وہ دابۃ الارض نہ دکھا دوں گا نہ میں زمین پر بیٹھوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا اور نہ میں پانی پیوں گا. وہ جو زمین سے نکلنے والا ہے جب تک نہ دکھا دوں گا نہ زمین پر بیٹھوں گا نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا. اور یہ کہہ کر وہ اسے حضرت علی کی خدمت میں لے آیا. آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عمار پر پڑی تو آپ نے فرمایا آؤ عمار آؤ ہمارے ساتھ میں کھانا کھاؤ. عمار امام کی خدمت میں پہنچے اور بیٹھ کر عمار نے امام کے ساتھ میں کھانا کھایا. وہ شخص جسے عمار لے کے گئے تھے بڑا پریشان تھا اور اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ عمار نے اس سے قسم کھا کے کہا تھا میں اس وقت تک زمین پر نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تمہیں دابۃ الارض نہ دکھا دوں. اور یہ شخص عمار یاسر کھانا کھانے لگا ہے. لگتا ہے عمار اس بات کو بھول گئے. جب عمار اٹھے اور حضرت امیر نے خدا حافظی حضرت امیر سے خدا حافظی کی تو اس شخص نے کہا عمار کیا تم بھول گئے ہو تم نے وعدہ کیا تھا جب تک دابۃ الارض زمین سے نکلنے والوں کو نہ دکھا دوں گا زمین میں نہیں بیٹھوں گا پانی نہیں پیوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا. حیرت کی بات ہے تم نے تو قسم کھائی تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے اس وعدے کو بھول گئے ہو اور تم جا کر کے کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے. اب عمار کا ایک بھرا معرفت کا جملہ سنیے اسی پہ مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں. اذان گرامی ہمارے یہاں بھی وقت نماز جمعہ قریب ہے انشاءاللہ تعالی ملاحظہ فرمائیے گا. عمار کہتے ہیں آرائے تو کہا ان کنتا تعقل اگر تمہیں سمجھ ہوتی اور تمہیں عقل ہوتی تو میں تمہیں دابۃ الارض دکھا چکا ہوں. میں تمہیں دابۃ الارض اگر تمہیں عقل ہوتی تو میں تمہیں دابۃ الارض دکھا چکا ہوں. وہ چوکا اور چوکنے کے بعد کہتا میں نے دیکھا نہیں کہا میں جس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اسی علی کا نام دابۃ الارض ہے جو زمین سے نکلے گا مومن کی اور کافر کی پہچان الگ الگ کرے گا. مومن کے پیشانی پہ جب نشان لگائے گا تو مومن لکھا جائے گا اور کافر کی پیشانی پر جب داغے گا تو کافر لکھا جائے گا. یعنی روایت کے ماتحت زمین سے نکلنے والی کوئی شخصیت ہوگی تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور درود پڑھتے ہیں محمد والے فرمایا یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. زانے گرامی ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسروں سے نہیں ملا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود ممدوح کی زبان میں
میں آپ کی خدمت میں اگر پیش کرنا چاہوں تو کچھ اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب سے دوسروں کو نہ ملائیے. مولا کائنات کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے. مولا خود ارشاد فرماتے ہیں انہیں ہم سے مت ملاؤ، وہ خاکی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، ہم معصوم ہیں، ہم نوری ہیں، وہ گناہگار ہیں، ہم پاکیزہ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ جاہل ہیں، ہم عالم ہیں، وہ بت پرست ہیں، ہم بت شکن ہیں. یا علی یا علی. واہ 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 سبحان اللہ. وہ بت پرست ہیں، ہم بت شکن ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ آغاز میں ظلمت تھے، ہم آغاز میں نور ہیں. ان کی خلقت مادے سے ہوئی ہے، ہماری خلقت نور سے ہوئی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. اور عزیزان گرامی، خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت بعد رسول کائنات میں نہیں پائی جاتی. اس لیے ہم ایک جملہ ہمیشہ کہتے ہیں اور روایات میں منسوب ہے بات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام انبیاء سے ما سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے علی ابن ابی طالب. ہم اسے دعوے سے کہتے ہیں اس لیے کہ عزیزان گرامی، جب انبیاء کو بھیجا جا رہا تھا تو ہر ایک نبی سے، پیغمبر کے علاوہ ہر ایک نبی سے علی کی ولایت کا اقرار پہلے لیا جا رہا تھا، بعد میں بھیجا جا رہا تھا. توجہ 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 میرے ساتھ رہیے زانے گرامی، میرے ساتھ رہیے آپ حضرات. علی کی ولایت کا اقرار پہلے لیا جا رہا تھا، ہر نبی کو بعد میں بھیجا جا رہا تھا. لیکن جب علی کو بھیجا گیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو کسی نبی کی نبوت کا اقرار علی سے نہیں لیا گیا ہے. انور بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، علی نے کسی کی نبوت کا ما سوا محمد اقرار نہیں کیا ہے. لہذا علی ابن ابی طالب 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے. تو جو افضل ہوتا ہے، توجہ توجہ، جو افضل ہوتا ہے زانے گرامی، اب اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی ہے. یہی تو پڑھتا رہا میرا مولا، فزتو ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عزادارو تلوار لگ گئی، سر شگاف ہو گیا، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہی تو تعبیر کرتے ہیں بعض افراد، کہتے ہیں علی کے ایسے تلوار لگی تھی جیسے قرآن بیچ سے کھول دیا گیا ہو، یعنی سر اس طریقے سے کھل گیا تھا. علی علیہ السلام کی نماز جیسا منصوب امام حسن نے پوری کرائی. ایک گلیم میں بیٹوں نے اپنے بابا کو رکھا، کبھی حسن حسین نے اٹھایا، گھر کی طرف لے کر کے گئے. میری شہزادی کو جب یہ خبر ہوئی، اس لیے کہ جیسے ہی ضربت لگی تھی ایک آواز آئی تھی، الا قد قتل امیر المؤمنین، آگاہ ہو جاؤ علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے ہیں. عزادارو، علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے. زینب ام کلثوم گریا کر رہی ہیں، آوازیں دے رہی، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میرا بابا مارا گیا. اور کتنا رؤوف تھا میرا آقا کہ ابن ملجم سے بھی کہتا ہے کیا میں تیرا برا امام تھا جو تو نے میرے تلوار لگائی. اللہ اکبر. عزاداران امام مظلوم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. لیکن آج کی تو تاریخیں ہیں عزاداروں، جو امام حسن امام حسین علیہ السلام دفن کر کے بھی آ گئے ہیں. لیکن وہ روایت کے 2 فقرے سننے اور ختم مجلس کرنا چاہتا ہوں وقت کے اندر. عزاداروں، میرے مولا کو جب دفنا کر کے آئے ہیں، بلکہ دفنانے سے پہلے تو عجیب معجزہ ہے، تابوت پیچھے سے حسن حسین اٹھا رہے ہیں، آگے سے خود بخود جنازہ علی کا اٹھ رہا ہے. عزاداروں، کسی نے امام سے یہی تو پوچھا تھا، مولا آگے سے تابوت جنازہ خود بخود اٹھ رہا تھا، آپ پیچھے سے اٹھا رہے تھے، تو آگے سے کون جنازے کو اٹھا رہا تھا؟ آواز آئی حضرت جبرائیل و میکائیل علی کے جنازے کو اٹھا رہے تھے. میں کہوں گا مولا 40 ہجری ہے، آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے جبرائیل و
میکائیل آ گئے. 61 ہجری کی جب شروعات ہوگی سیدہ کا لال زمین کربلا پر پڑا ہوگا. 3 دن کا بھوکا پیاسا لاش زمین کربلا پر ٹکڑے پڑی ہوگی. وہاں بھی جبرائیل و میکائیل تم آ جاتے, میرے آقا کو دفن کرا دیتے. اللہ اکبر. علی کو دفن کر کر کے آ رہے ہیں. جب آ رہے تھے خرابے میں دیکھا کسی کے رونے کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں. بس میں نے مختصر کر دیا, میں وقت میں ختم کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے دیکھا کوئی بے نوا ہے, نابینا ہے, رو رہا ہے. اس کے قریب میرا مولا گیا, پوچھا تم کون ہو, کیوں یہاں پڑے ہوئے ہو, کیا وجہ ہے, یہاں کیوں رہتے ہو؟ کہتے ہیں میں 1 سال سے یہاں خرابے میں رہتا ہوں. کوئی شخص آتا تھا جو مجھے کھانا پانی دے دیتا تھا, لیکن 3 دن ہو گئے ہیں وہ شخص اب نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. عزادارو کتنا عظیم مسئلہ ہے. امام نے تمام تعارفات پوچھے. وہ کہتا مجھے نہیں معلوم اس کا چہرہ کیسا تھا, میں نے بڑا مختصر کر دیا. مجھے نہیں معلوم اس کا رنگ کیسا تھا, میں نابینا ہوں, میں نہیں دیکھ سکتا. مولا کہتے کوئی تو پہچان بتاؤ. سوگنامے آل محمد میں لکھا ہے کوئی تو پہچان بتاؤ. کہا میں جب پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے, تو کہتا تھا غریب جالسا غریبا مسکین جالسا مسکینا. ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. کہا پھر اور کوئی علامت؟ کہا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا تو در و دیوار سے آوازیں آنے لگتی تھی. امام نے کہا اس کا انتظار نہ کرنا, وہ ہمارا بابا علی ابن ابی طالب ہے, اسے ہم دفنا کر کے آ رہے ہیں. اس نے سر پیٹا, ہائے میری خدمت میرا مولا امیر المومنین کیا کرتا تھا. لو عزادارو علی مارے گئے, حسن و حسین یتیم ہو گئے, زینب ام کلثوم روتی رہیں. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. جزاک اللہ مولانا. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. سورہ فاتحہ کے بعد ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت کیا کی درخواست. افتخار بھائی اسپیشل درخواست ہے کفیل مہدی کے لیے, پلیز دعا کروا دیجیے گا صحت کے لیے. کیا نام بتا رہے ہیں اسے؟ کفیل مہدی. کفیل مہدی صاحب جی ہاسپٹل میں ہے, وہ شدید علیل ہے. اللہ انہیں شفا عطا فرمائے مولا کے صدقے میں انشاءاللہ. شب قدر کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. بے حق شہادت حضرت علی علیہ السلام پروردگار اس مومن کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. زیارت کی درخواست ہے. متوجہ زیارات بہت بہت آپ سب حضرات کا بہت بہت میں مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے میرے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا, اور خصوصاً میں بہت مشکور ہوں حجت الاسلام کا کہ انہوں نے اتنی شاندار مجلس پڑھی اتنے مختصر وقت میں. اعمال شب قدر بھی اس میں لائے, شہادت امیر المومنین بھی انہوں نے کیا, اور نصیحتیں بھی فرمائی. اتنا جامع اتنا کم وقت میں اتنا سارا مواد انہوں نے عطا فرمایا. بے شک سلامت رکھے. یہ ایک ایک مجلس کے ایک ایک اشرے کا وہ کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور یہ سبیل رہے. اور آپ سب حضرات مشکور ہوں, خصوصاً ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا اور ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کا کہ انہوں نے تلاوت کلام پاک سے شروع کیا, اور آج کی نظامت بہت بہت آپ اللہ میں جو ہے اپنی طرف سے بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ افتخار بھائی آپ نے بہت اچھی نظامت فرمائی. ماشاءاللہ شکریہ. مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. کا متوجہ زیارت امام حضرت علی علیہ السلام کے کئی زیارات ہیں. امین اللہ کے نام سے کافی طویل ہے, مگر میں آج چاہوں گا کہ مختصر پڑھوں تاکہ زیارت وارثہ جو آج کی شب میں ہمارے لیے کافی تاکید ہے وہ کر سکوں. اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات تمام مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا سید الوصیین,
السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابو العمہ والمعدون الرسالہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن صالح والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البردی التقی الرزی ذکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسولہ انی بکم مومن وإیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مل کے پڑھیے انشاءاللہ آج کی اسٹیپ کے لیے خاص طور سے، اللہم کل ولیک ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اصغر زیدی صاحب کا شکریہ بھول گیا، سرکار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت
مرثیہ جو پڑھا بڑا درد بھرا مرثیہ پڑھا آپ نے. بے شک. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز کو سلامت رکھے اور یہ آپ کی نسل میں چلتا رہے انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ کہنا ہو پھر؟ سرکار بس آپ حضرات کے التماس سے دعا ہے. آپ حضرات بہت میرے لیے جو ہے کرم فرماتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں اور میرے مرحومین کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھا. میں بہت مشکور ہوں فردن آپ سب حضرات کا. اور یہ مولا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور آج کی شب کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں شریک رکھیں. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے. یہ پورا ثواب آپ کے اکاؤنٹ پہ پہلے جاتا ہے پھر آ کے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آگے. ماشاءاللہ بے شک. میں تمام حاضرین اور ذاکرین کا بے پناہ مشکور ہوں اور ہمارے افتخار زیدی صاحب نے یقیناً بہت ہی خوبصورت نظامت انجام دی ماشاءاللہ. بلا شک بالکل. اور مولانا نے یقیناً اتنے ہی نادر نکات پیش کیے آج اور مجھے بڑا سکون ہوا جب مولانا نے کہا کہ آج کے ہر عمل کا 1000 ٹائمز یقیناً 1000 کم از کم بے شک. تو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک تھرسڈے انشاءاللہ. آپ اگلے شبی جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ. خدا حافظ. شب بخیر.